اگرچہ پیپلز امن کمیٹی کو پیپلز پارٹی کی حکومت کی تمام تر حمایت حاصل ہے، لیکن غفار ذکری گروپ اور اس کے حمایتی جرائم پیشہ افراد خود کو کسی بڑے مارکے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہر وہ راستہ اختیار کر رہی ہے کہ جو بھی قانون کی رٹ کو چیلنج کرے گا، حکومت کی رٹ کو چیلنج کرے گا، تو ہم تو ان کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے۔ بھائی دیکھیں نا، ڈرگس بھی تو گورنمنٹ نے لیا ہے، گینگ وار بھی تو گورنمنٹ کی پیداوار ہے۔ ہم پیپلز پارٹی کا کارکن، میں دہشت گرد ہوں، میں نے 40 سال اپنے عمر پیپلز پارٹی کے لیے تباہ کیا۔ آج میں در پدر ہوں، میں لیاری کی گینگ وار نہیں ہوں، میں آصف زرداری کی گینگ وار ہوں۔ یہ قصہ ہے گزشتہ 20 سالوں سے جاری مجرمانہ مخاصمت کا، جو گزشتہ 15 برس سے گینگ وار میں تبدیل ہو چکی ہے۔ امن چاہیے، امن، ہم لوگ کا گھر گیا، بچہ گیا، جوان گیا۔ بم گولا بند کرو، لوگ پریشان ہیں، عوام پریشان ہے، دن رات گولیاں چلتا ہے، ہم لوگ کو سکون نہیں ہے، بے روزگاری ہے۔ طرفہ تماشا تو یہ ہے کہ لیاری کے پرامن باسی اب تک خوف و دہشت میں محصور زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں۔ وہ کیا جگہ ہے جہاں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لیاری مسائلستان ہے۔ بجلی، پانی، سڑکیں، بے روزگاری، بڑھتی ہوئی مہنگائی، یہ وہ مسائل ہیں جس نے اس غریب بستی کے رہنے والوں کو بہت سارے دیگر مسائل میں مبتلا کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے سماج دشمن عناصر کے لیے آسان شکار ثابت ہوتے ہیں۔ لیاری میں جاری برس ہا برس کی بدامنی اور اس پر حکومتوں کی مجرمانہ خاموشی اور چشم پوشی نے روز کما کر روز کھانے والے محنت پیشوں کے گھروں میں فاقے کرا دیے۔ بدامنی نے علاقے کا کاروبار تباہ کر دیا، جبکہ بری شہرت نے اہل لیاری سے مزدوری کا حق بھی چھین لیا۔ بدامنی ہی کی وجہ سے کوئی شہری سہولت اس علاقے میں بسنے والے لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکی۔ پینے کا پانی موجود نہیں، بجلی کئی گھنٹے غائب، نکاسی آب کا کوئی انتظام نہیں، تمام سڑکیں ٹوٹی ہوئیں۔ ظاہر ہے شدید بدامنی میں یہ تمام سہولتیں میسر نہیں ہو سکتی تھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت کے قیام کے بعد لیاری میں کچھ ترقیاتی کام ہوئے، اور ان ترقیاتی کاموں میں علاقے کے منتخب نمائندوں اور رحمان گروپ کی پیپلز امن کمیٹی کے علاوہ لیاری ٹاؤن کا بڑا حصہ ہے۔ اسکولوں میں کمپیوٹر ہم لوگوں نے دیے ہیں، سردار عزیر نے، جو ہر اسکول میں گورنمنٹ اسکول میں کمپیوٹر دے رہے ہیں ہم، یہ اقدامات جاری ہے ہماری طرف سے، اور روڈ اچھے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گلیوں میں سیوریج کا نظام بہتر کیا ہے، جو بالکل تھرڈ کلاس تھا سیوریج کا نظام ہے لیاری میں۔ ہمارے پارٹی نے پانی مصطفیٰ کمال بھائی نے دیا تھا۔ اتنے سالوں تک جو لیاری کے پانی نہیں تھے، جہاں کی عورتیں دور مائلز جا کے ایک مٹکا فل کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ ان کو چلنا پڑتا تھا گرمیوں میں، پانی آ گیا، اچھے گراؤنڈز بنے، جابز ہم نے دیے۔ پولیس اور رینجرز نے کئی بار آپریشن کا ناٹک کیا اور محض ملمہ سازی کے بعد معاملہ وہی روک دیا۔ آج کی لیاری انتہائی خلوص اور دیانتداری کے ساتھ اس بات کی منتظر ہے کہ کوئی شخص لیاری کے لوگوں کو امن، سکون کی زندگی فراہم کر دے۔ گریجولی ہم جو ہے امن کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% وہاں پر لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے۔ لیاری کا مین پرابلم ہے وہاں پر ایجوکیشن نہیں ہے، ہیلتھ نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہے۔ لیاری کی عوام کافی نگلیکٹ ہو چکی ہے وہاں پر۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ طاقت مسئلے کا حل نہیں ہے، پیار اور محبت سے اور ڈائلاگ کے ذریعے آپس میں ہم فکر اور غور کریں۔ مجموعی طور پر لیاری میں سادہ، محنت کش اور محبت کرنے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن سماجی ناہمواری نے انہیں پسماندہ بنا دیا ہے۔ اب یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طبقاتی نظام کا خاتمہ کرے اور یہاں کے لوگوں کے مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کرے۔